السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم نگاہ الفت، رائٹر نیم جے نکاحت، قسط نمبر 17۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ نرمی حماقت کروں، میں آپ کے سیلیبریشن ٹائم میں اس لیے مخل ہوا ہوں کہ آپ کو بتا سکوں وہ واپس بچوں کے لیے آئی تھی۔ اب چونکہ آپ دونوں نے ان کے مصالحات کی راہ کو ہموار کرنے کی ہر کوشش کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے تو انہوں نے بھی کرخ سفر باندھنا شروع کر دیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہوتے ہی وہ اس سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دے۔ واٹ؟ سفیان کے الگ ہی انکشاف پر دونوں یک زبان ہوئے۔ جی، پرسوں ان کے آفس جانا ہوا تو اتفاقاً ان کی فون کال سن لی تھی۔ کسی فارنر کلیگ سے بات کر رہی تھی وہ سیٹل ہونے کے متعلق۔ سفیان کے شانے اچکا کر مزید واضح کرنے پر دونوں کی سپاٹ آنکھوں سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ میں چلتا ہوں، اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ آخری بات۔ دونوں پر ایک نظر ڈال کر وہ واپسی کے لیے قدم اٹھاتا چند قدم کے فاصلہ پر رکا۔ آپا اور جیجو اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئے تھے اور چلے گئے، لیکن آپ دونوں کا یہ اقدام آج ایک احساس سے گندھی لڑکی کو جیتے جی مار دے گا، اور کل جو زمین کی عدالت میں پیشی ہوگی نا سر، اتنے بڑے جج ہو کر بھی آپ اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے، دعویٰ ہے میرا۔ اور آخر تم کبھی ان بچوں سے ان کی ماں چھیننے کے لیے نظر ملا نہیں پائے گا۔ سو ابھی سے سر نظر جھکا لے، یہ آخری موقع ہے۔ ہو سکے تو عداوتوں کے بلند فیصلوں کو ذرا ساڑے کر اس ہستی کے لیے ذرا سی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی آخری کوشش کر لے، تاکہ کل پچھتاوے کے حق سے بھی محروم نہ ہونا پڑے۔ آخری کوشش کر کے وہ ایک پرامید نظر دونوں پر ڈالتا ہوا لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں سفیان کی آئینہ داری کی تقلید میں اپنا محاسبہ کرنے لگے تھے، اور حیرت انگیز طور دونوں کی سوچوں کا مرکز وہی وجود تھا جسے دانستہ انہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ سورم جس کے کنارے سے پلٹ آتے ہیں۔ میں نے کشتی کو اتارا ہے اسی پانی میں، حفظ تقدم کی ہر صورت کو مسترد کر تمام کشتیوں کو منجدہار میں قسمت کے بھروسہ اتار کر آج ایک عزم کے ساتھ کمرہ عدالت میں اتری تو مخالف کے ثبوت اور وکیل کو اپنے دبنگ اور ملال انداز سے تنکے کی مانند اڑاتی چلی گئی۔ پچھلی ہیئرنگ میں کیس کا جو نقشہ کمرہ عدالت میں کھینچا تھا، اس کے تابڑ توڑ کم بیک سے اس کا پورا جغرافیہ ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف اسفندیار اور اس کے کلائنٹ اس ناگہانی ابتدا بوکھلائے ہوئے تھے تو دوسری طرف جج صاحب سمیت کمرہ عدالت میں حاضر تمام نفوس ہمیشہ کی مضبوط اور مستحکم انداز اور کیس کے پہلو پر باریک بینی سے کیے گئے تجزیہ سے قائل نظر آ رہے تھے۔ تاہم روایت عادت قائم رہی اور اگلی ہیئرنگ، جو کہ سب ہی پرامید تھے، آخری ثابت ہو گئی کہ تاریخ مل گئی تھی۔ تم یہاں جیسے تیسے اپنے کلائنٹ کو چھوٹی موٹی تسلیاں دلا کر اسفندیار پارکنگ میں پہنچا تو اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی نمشا کو دیکھ چونکا۔ ہاں، میں اس دن تم نے لفٹ آفر کی تھی نا، تب میرا موڈ نہیں تھا۔ سوچا آج اس آفر کو قبول کر لوں۔ وہ پرحلوت مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی تو اسفندیار کو خطرے کا الارم آس پاس سنائی دیا۔ لیکن تم تو گاڑی لے کر آئی ہو، حلق تر کرتے وہ جبراً مسکرایا۔ ہاں، لے کر تو آئی ہوں، لیکن راستے میں مجھے تمہیں کچھ بہت ضروری دینا بھی ہے اور ایک فیور بھی لینی ہے۔ امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ اس کا لہجہ ہنوز دوستانہ تھا۔ فیور؟ کیسی فیور؟ اس کے تیوروں سے اسفندیار کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ فطرتاً مکار اور خود غرض ہونے کے ساتھ ہی ساتھ وہ بلا کا بزدل بھی تھا، اور اس کا اندازہ اسے آج پوری شدت سے ہو رہا تھا۔ ہاں، فیور، چھوٹی سی فیور، بس ایک
جعلی خلا کا نوٹس بنوانا تھا۔ جعلی پر خصوصی دباؤ ڈال کر وہ اب اس کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ جعلی خلا نامہ میرے پاس کہاں؟ مطلب میں فیملی لائر تھوڑی نہ ہوں۔ اسفندیار نے اب کے باضابطہ عرق آلود پیشانی کو صاف کیا تھا۔ ہاں، فیملی لائر نہیں ہو، لیکن اپنے مفاد کے لیے فیملیز کو توڑنے والے لائر جھوٹے تو ہو نا؟ یکایک رمشا کے تیور پتھرائے تھے۔ اسفندیار کے رہے سہے اذہان بھی خطا ہوئے۔ آج رمشا اس سراپا خودکش بم نظر آ رہی تھی جو راہ میں آنے والی ہر شے کے چیتھڑے اڑا دے گی۔ کامل شیرنی جو سب چیڑ پاڑ کر رکھ دینے والی تھی، وہ دوسری بار اس کے نرگاہ میں پھنس گیا تھا۔ وہ دیکھو رمشا، وہ سب۔ میں نے انکل کے کہنے پر "جسٹ شٹ یور بلڈی ماؤتھ"، وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر بلند آواز میں پھنکاری۔ خبردار جو تم نے اپنے اوچھے ہتھ کنڈے کو ڈیڈ کے سر تھوپنے کی جرات کی زبان کھینچ لوں گی۔ 1.5 لاکھ بے حس فاق سہی، لیکن اپنے اصولوں کے غلام نہیں ہیں، اپنے پروفیشن کے ساتھ لائل ہیں۔ وہ کبھی ایسی گھنونی حرکت کرنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اور تم مجھے مینیپولیٹ کرنے کا خیال بھی ذہن سے نکال دو، کیونکہ اتنے دن میں چپ نہیں تھی، تمہارا پختہ انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر غلیظ اور غضب کے سرخیلے گرائی۔ کیا مطلب؟ اس کی بلند دہاڑ اور آنکھوں سے نکلتے شعلوں کی لپک سے اسفندیار کی رہی سہی ہمت بھی پنہاں ہوئی تھی۔ مطلب ایڈوکیٹ اسفندیار، تم جیسے 10 بزدلوں کو میں عدالت کے اندر بھی 10 بار پچھاڑ سکتی ہوں اور عدالت کے باہر بھی۔ تمہیں کیا لگا ڈیڈ اور عاشر کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا دیکھ کر میں ٹوٹ جاؤں گی؟ بزدل انسان! بے شک ان دونوں سے میرا بہت مضبوط رشتہ ہے، لیکن وہ میری کمزوری ہرگز نہیں ہے۔ سو اپنی اور اسمارٹ منہ کے انعام کے طور پر یہ رہے تمہارے جج بننے کے ٹوٹے خواب کی کرچیاں۔ اب ساری زندگی ان پر پھول چڑھانا، کیونکہ اسے میں نے توڑا ہے۔ اسے اب دنیا کوئی طاقت جوڑنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس کے پہلو میں جو رہے ہاتھ کو جارحانہ انداز میں تھام کر نفرت سے ہتھیلی پر کچھ کاغذ کے ٹکڑے رکھے، جسے ایک نظر میں پہچان کر اسفندیار کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ صدمے سے آنکھیں حجم سے پھیلی اور لب نیم واقف ہوئے۔ بالکل درست پہچانا جج کے لیے جب تم نے اپلائی کیا تھا، تمہارا سلیکشن ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ اور یہ اسی بیکار کاغذ کے ٹکڑے، وہ زہر خون انداز میں مسکرائی۔ تم نے مارے غم و غصے کے، اس سے الفاظ ہی نہیں بن پا رہے تھے۔ ہاں میں نے، بختیور صدیقی کی بیٹی نے، جن کی اثر سوگ کا استعمال کر کے تم اپنا یہ خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے تھے۔ اسی پاور کو استعمال کر کے میں نے اس خواب کو تار تار کر دیا۔ اس نے اطمینان سے دونوں بازو سینے پر باندھ دیے۔ ازل سے تم نے ڈیڈ کی نفرت کو سیڑھی بنا کر ان کامیابی منازل کو چھوا ہے۔ مزید اپنی لالچ کی بھوک مٹانے کے لیے تم نے میرے معاملے دخل اندازی کر کے اپنے ہر اونچے ہتھ کنڈے کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس دن جب تم نے میری آفس میں آ کر معافی تلافی فلپ ڈرامہ کیا، تبھی میں نے تمہاری انویسٹیگیشن شروع کر دی تھی، لیکن پھر بھی تم زہریلا وار کر گئے۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو، وہ بھی جھوٹا، کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس۔ اس کے دبنگ انداز سے مرعوب ہو کر بھی اس نے لہجہ ٹھوس رکھنا چاہا۔ ثبوت پر بعد میں آتے ہیں، پہلے تمہاری مکاریوں کے فہرست پر چیدہ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ وہ اطمینان سے جا کر واپس گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ڈیڈ کی، میری اور اپنی کنورسیشن کو ریکارڈ کر کے الٹے سیدھے طریقے سے ایڈٹ کر کے عاشر کو بھیجا، جعلی کھلا نوٹس بنوایا، وکیلوں کو ڈیڈ کے نام سے خوف زدہ کر کے عاشر کا کیس لڑنے سے روکا، میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی گھناؤنا آئیڈیا دیا، آفس کے امپلائی کو لالچ دے کر آرکیو روم سے فائل غائب کروا کر عاشر کی امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پوری انویسٹیگیشن کروائی ہے میں نے۔ تمہاری ذلیل حرکتوں کے پکے ثبوت ہیں میرے پاس، جسے کوئی
چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک تو ابھی سن لو۔ اسے مکرنے کا موقع دیے بغیر ہی نمشا نے فون کال کر ریکارڈنگ آن کیا تھا۔ ہر بار تلوار لے کر میدان میں اترنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی بس سائیڈ پر حسب ضرورت پیٹرول لے کر تماشائی بنا رہنا بھی کافی ہوتا ہے۔ بس فقط بھڑکتی آگ کی لپٹوں مزید بلندیوں تک پہنچنے کے لیے کافی جانی پہچانی آواز ہے نا۔ ریکارڈ آف کرتے اس نے تمسخرانہ نظروں سے مٹھیاں بھینچے کھڑے اسفندیار کو دیکھا۔ یہ تو بس ڈیمو ہے، ڈیڈ کے ساتھ فرم کے ساتھ تمہاری پچھلے کئی سالوں سے کی جانے والی پختہ ثبوت ہے میرے پاس، جن میں سے ایک بھی ڈیڈ کے سامنے پیش کر دوں تو وہ تمہارا منہ حشر کریں گے کہ اپنی شناخت بھول جاؤ گے۔ لیکن میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں، انکل اور ڈیڈ کی دوستی میں دراڑ نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن آج کے بعد تم صدیقی لا فارم کے پاس بھی پٹ گئے یا ہم سے کسی کی زندگی دخل اندازی کی ذرا بھی کوشش کی نا، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ یاد رکھنا، آخری وارننگ ہے یہ۔ انگلی اٹھا کر درستگی سے وارن کرتی وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ یہ مفاد پرست شخص نہ اس کا شرارت کنندہ تھا نہ رشتہ دار، لیکن پھر بھی اس کی خود غرضیوں سے اس نے بہت بھاری نقصان اٹھائے تھے، اور آج اس کا بے حساب بے باک کر کے جلتے دل کو گوناہ سکون آیا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا اسفندیار جیسا بزدل شخص اب کوئی حماقت نہیں کرے گا۔ اس کا مستقل علاج اس نے آج کر ہی دیا تھا، جب وہ شاید سب لٹا بیٹھی تھی۔ 3 دن بعد بزدلی کے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے ہوں تو اب لگے ہاتھوں اس چپ شاہ کا روزہ بھی توڑ ہی دو، یا اس کے لیے کسی الہام کا انتظار ہے۔ گزشتہ تینوں دنوں کی طرح آج بھی سفیان اسے جاڑ پلانے حاضر تھا۔ عاشر نے کوفت بھری نظر اس پر ڈال کر چائے کا مگ اٹھایا۔ مجھے ایسی محبت بھری نگاہوں سے گھورنے کا کوئی افاقہ نہیں ہونے والا۔ یہ نگاہ الفت اس کی اصل حقدار کے لیے سنحل کر رکھ۔ زبردستی اس کے ہاتھ سے چائے مگ چھین کے چسکی لیتی نادر مشورے سے نوازا، تمہیں اپنے گھر سکون نہیں ہے؟ عاشر نے دانت پیس کر ضبط سے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ تمہارے گھر کافی سکون ہے، وہ دو بدو جواب دے کر سفیان نے خاموشی میں لپٹے در و دیوار پر جتاتی نظر ڈالی۔ وہ جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہوا۔ اگر وہ ساری ناراضگی بھلا کر اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ اس کے لیے میں کیوں محترمہ کو دعوت نامہ بھیجوں؟ حد ہے، مطلب مان کی طرح نروٹے انداز میں رخ موڑ کر وہ شاکی ہوا تو چائے کی چسکیاں بھر رہے سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ بتی سی اندر کر۔ اس کی بے وقت ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ سفیان نے فوراً دانت اندر لیے۔ دیکھ، وہ پاپا کی پری ہے، اس لیے پاپا کے پاس اڑ کر چلی گئی، لیکن تجھے تو رخصتی لینے کے لیے ڈولی لے کر جانا ہوگا نا؟ آخر کو تو ان کا پرنس چارمنگ ہے۔ نہیں تو پھر گھر میں اکیلے ہواؤں سے لڑتے بیٹھ، کیونکہ اب تو تارے بھی آسمان پر اتنے نہیں ہیں کہ انہیں ہی تنہائیوں میں گن لے۔ سفیان اس کی حالت سے بھرپور حفظ اٹھا رہا تھا۔ عاشر نے بلا تامل اس کے کمر پر مکہ جڑا۔ اوف ظالم! اس بے درد ضرب پر سفیان بلبلایا۔ ایسے مجھ مظلوم پر تشدد کرنے سے کوئی بھابھی دوڑی نہیں چلی آئے گی۔ انہیں لانا ہے تو اپنے اندر کے پرجلال قابل ملال روح کو دفع کر کے ذرا رومانٹک روح حلول کر۔ جانو مانو شونو بیبی شیبی جیسے القابات کے ساتھ لمبے لمبے رومانٹک ناولز پر تھیسس کر، تب کہیں جا کر افاقہ ہو۔ سفیان کے نادر مشوروں کی کتاب سے کچھ اور سنہرے آئیڈیا اچھل کر منظر پر آئے۔ بہت شکریہ ان واہیات قسم کے آئیڈیاز کے لیے۔ میں نے کبھی اپنے بچوں کو تک ایسے فضول قسم کے القابات سے نہیں پکارا۔ تضاد و سخت فہمشی نظروں وہ پاؤں پسار کر بیٹھے اپنے لوگرو کا ممنوع تھا۔
بیٹا وہ تیرے بچے ہیں اور یہ تیری بچوں کی اماں ہے، سو ان پر نہ سہی ان کے معاملے میں تجھے اپنی سادھو سنت گیری کو ترک کرنا ہوگا۔ جو معنی انداز میں آنکھیں نچاتے وہ محفوظ ہوا تھا۔ اگر تیرے پاس کرنے کے لیے کوئی معقول بکواس نہیں ہے تو اپنی منحوس شکل لے کر فوراً سے بستر تو دفاع ہو سکتا ہے سفیان، ورنہ میں نے تیرا منہ توڑ دینا ہے۔ اس کی مسلسل چھیڑ چھاڑ سے عاشر کی بس ہوئی تھی۔ مطلب کوئی بچپن کا جگری یار بھی ایسا ہوتا ہے جو یار کو مصیبت میں دیکھ کر مزے لے، توڑ دے، جو ایک منہ لگا رہا ہے اسے بھی توڑ دے، پھر دیکھتا ہوں میں کون تیری اس سڑی ہوئی بے رونق بوتھی کو منہ متھا دیتا ہے۔ کپ زور سے ٹیبل پر پٹک کر واک آؤٹ کرنے سے پہلے وہ اپنی اہمیت جتلانا بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ جواباً عاشر نے بس اس کی اوور ایکٹنگ پر اگنور پالیسی اپنایا تھا۔ یہ موصوف کا روز کا ڈرامہ تھا۔ اف، یہ خالی گھر تو واقعی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ خاموشی کی وحشت سے گھبراتے وہ چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ خلوص دل سے کی گئی کوششوں میں خدا کی مرضی شاید اسی طرح خود بخود شامل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آخری دیے کو قسمت کی تیز ہواؤں کی زد میں چھوڑ کر جب اس نے سارے ہتھیار ڈال دیے تو کمبخت ہواؤں نے خود ہی رخ موڑ لیا تھا۔ شہر دل میں مچی اس کے نام کی ہلچل، دھڑکنوں کی بغاوت، اس کی عدم موجودگی سے سانسوں میں ہموار بہتی بے چینیاں، تضاد آپا کے واسطہ منتیں، سفیان کی برین واشنگ، بچوں کا اس کے لیے بے چین ہونا، اس سب کے مدنظر اس دن ریسٹورانٹ پہنچا ہی مصلحت تقاضے کو قبول کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا من بنا کر۔ البتہ بختیار صدیقی کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بچوں سے محسوس ہونے والی انسیت، رمشا کی التجا، سب احساس کو پسِ پشت ڈال کر وہ حسبِ عادت بے حسی کا چولا اوڑھ کر کروفر سے گردن اکڑا کر وہاں پر آئے تھے۔ آخر ان کی بیٹی نے ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر ہی دیا تھا، لیکن جواباً رمشا کی بالکل غیر متوقع شرط اور باتوں نے اس کی مضبوط اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تضاد، سفیان کی آئینہ داری، پھر اپنا غیر جانبداری سے محاسب کر کے مشکل سہی ماسوائے گنجائش نکالنے کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ برسوں سے ہر معاملے میں ہر شنے سے اوپر مقدم رہی انا نے بے پرواز احتجاج بلند کیا تھا۔ ضم ہستی سے اکڑی گردن کو بھی اس زبردستی نکالی گئی گنجائش پر اختلاف تھا، لیکن بختیار صدیقی نے پہلی بار اس سب کو نظر انداز کیا تھا۔ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ان کی خود غرضی شامل تھا۔ اگر آج بھی وہ نام نہاد انا کا پرچم بلند کر ضم ہستی میں تیور رہتے تو کل کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہتا۔ بیٹا رہا نہیں تھا، بیٹے کی اولاد کو دھتکار کر بیٹی بھی وہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتے تو سرمایہ حیات کے نام پچھتاوے کی راکھ رہ جاتی۔ سو پہلی بار زندگی میں انہوں نے حال برتری کے احساس کو مجروح کر کے رشتوں کو چنا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ لمحے میں دونوں کے اختلافات ختم ہو گئے تھے، دلوں سے قدروتیں دل گئی تھیں، لیکن دونوں نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے بچوں کے لیے، رمشا کے لیے اپنے رویے میں گنجائش پیدا کرنے کا خاموش معاہدہ کر کے طلاق اور کسٹڈی دونوں پیپرز پر جعلی حروف میں کمپرومائز لکھ کر ہوٹل پہنچی شکست حالہ رمشا کے مردہ دل کو جینے کی نئی وجہ دے دی تھی۔ پھر وہ فوراً بوریا بستر سمیٹ کر مینشن روانہ ہو گئی تھی۔ اب گزشتہ 3 دن سے بچے روزانہ ڈرائیور کے ہمراہ پورا دن ادھر گزار کر آ رہے تھے۔ البتہ عاشر اور رمشا کے درمیان پھر ایک بار پہل کی جنگ جاری تھی۔